بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ اللہ کے دین کی تعلیم کو عام کرنے کے مراکز مدارس ہیں یا مکاتب ہیں۔ مدارس میں اعلیٰ تعلیم دی جاتی ہے، مکاتب بچوں کو ابتدائی دینی تعلیم دیتے ہیں اور قرآن پاک سکھاتے ہیں۔ اس زمانے میں منظم مکاتب کی بہت ضرورت ہے۔ مکتب کی تعلیم کے ذریعے دین و ایمان کی حفاظت کا سامان ہوتا ہے۔ یہ ہمارے نونہالوں کو شکوک، شبہات، الحاد، دہریت سے محفوظ رکھنے کا سبب ہیں۔ مکاتب کی بڑی اہمیت رہی ہے اور آج پہلے سے زیادہ اس کی اہمیت اور افادیت ہے۔ مکتب کے لیے اس سے بڑھ کر عظمت کی کیا بات ہوگی کہ وہ قرآنی تعلیم کا مرکز ہے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء میں لکھا ہے کہ جو مکتب کی تعلیم ہوتی ہے اس کا یہ پہلو کس قدر خوبصورت ہے کہ وہ تعلیم مسجد میں ہو رہی، جو روئے زمین پر سب سے بہترین جگہ ہے۔ جو تعلیم دی جا رہی ہے وہ سب سے بہترین تعلیم ہے، یعنی قرآن پاک کی تعلیم۔ اور جن لوگوں کو وہ تعلیم دی جا رہی ہے عام طریقے پر وہ معصوم ہیں، یعنی گناہوں کے داغ سے پاک ہیں۔ چھوٹے بچے ہوتے ہیں جو معصوم ہیں، گناہ سے پاک ہیں، ان کو وہ تعلیم دی جا رہی ہے۔ تو تین ایسی چیزیں جمع ہیں جو افضل ہیں۔ پہلی چیز جگہ بہترین ہے، دوسری چیز جو تعلیم دی جا رہی ہے وہ بہترین ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، ان افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے افضل وہ ہے جو قرآن پاک سیکھتا ہے یا سکھاتا ہے۔ یہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جس کو حضرت عبد الرحمن سلمی نے نقل کیا ہے۔ جب انہوں نے یہ روایت بیان کی تو ساتھ میں یہ بھی ارشاد فرمایا، فذاک الذی اقعدنی ھذا المقعد، اشارہ کیا اس جگہ کی طرف جہاں بیٹھ کر انہوں نے 20 سال تک قرآن پاک پڑھایا، اور یہ ارشاد فرمایا کہ اسی حدیث کی وجہ سے میں نے یہاں بیٹھ کر اتنی لمبی مدت تک قرآن پاک کی تعلیم دی ہے، اس لیے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، تم میں افضل ترین انسان وہ ہے جو قرآن پاک سیکھتا ہے یا سکھاتا ہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے ان لوگوں کے لیے جو قرآن پاک کی مکاتب میں تعلیم دے رہے ہیں۔ اور پھر یہ بات بھی کیسی اہمیت کی ہے کہ جن کو تعلیم دی جا رہی ہے عام طریقے پر وہ بچے ایسے ہیں جو معصوم ہیں، گناہ سے پاک ہیں۔ میرے بھائیوں، مکاتب کے اس نظام کو مضبوط بنانا، اس کو آگے بڑھانا وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ جو اساتذہ پڑھا رہے ہیں وہ بھی اس کی اہمیت، عظمت کو سمجھیں، اپنے اندر شعور اور بیداری پیدا کریں، تربیت کا مزاج بنائیں۔ صرف یہ نہ ہو کہ ہم قرآن پاک سکھا دیں، قاعدہ پڑھا دیں، کچھ ابتدائی دینی تعلیم دلا دیں، نہیں، بلکہ ہم اپنے پاس پڑھنے والے بچوں کے اندر شعور پیدا کریں، تہذیب پیدا کریں، اٹھنے بیٹھنے کا سلیقہ سکھائیں۔ ایک اچھا انسان اور ایک پکا مسلمان بننے کے لیے جو طور طریقے اور آداب ہیں وہ ان کو گھول کر پلا دیں۔ جو شرک کی یلغار اس وقت ہو رہی ہے اس سے اپنے بچوں و بچیوں کو بچانے کے لیے مکتب کی تعلیم کو منظم کریں۔ پھر یہ بھی کوشش ہونی چاہیے کہ عام طریقے پر بچوں کو ہم قرآن مجید پڑھ کر مکتب سے چھٹی دے دیتے ہیں، اور 14 سال، 15 سال، 16 سال، 17 سال، یہ جو عمر ہے جو زیادہ احتیاط کی ہے اس میں ان کا مکتب سے کوئی رابطہ نہیں رہ جاتا۔ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایسا نظام بنائیں کہ قرآن مجید کی تعلیم کے بعد مکاتب میں 1-2 سال کے لیے تربیت کا ایسا انتظام رہے اور اگلے حصے کی تعلیم دینے کا کہ وہ بچے نوعمر نوجوان ہم سے جڑے رہیں، 15 سال، 16 سال، 17 سال کے نوجوان، ان کا رابطہ رہے تاکہ ہم ان کو زمانے کے فتنوں سے بھی بچا سکیں اور ان کی ذہنی اور فکری تربیت کر سکیں۔ اس لیے مکاتب کے حضرات کو اس پر بھی توجہ دینی چاہیے اور پہلے سے زیادہ محنت، جد و جہد، سعی اور کوشش کو اختیار کرنا چاہیے تاکہ ہم ملک کے ان بدلے ہوئے حالات میں اپنے
نونہالوں کو کفر و شرک سے بچا کر ایمان و اسلام پر قائم رکھیں اور ان کے لیے دنیا اور آخرت کی سرخروئی کا ذریعہ بنے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔